یوم تشکر کے حوالے سے ہے، 10 مئی کے حوالے سے ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے جو جنگی حالات تھے، اور اس کے بعد 10 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک سنہرا دن ہے، جس میں پاکستان کے تمام دفاعی اداروں نے، خصوصاً پاک فضائیہ نے، نہ صرف دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی ہے، بلکہ جنگی تاریخ میں ایک نیا جو ہے وہ باب جو ہے وہ لکھا ہے، اور اپنی طاقت اور اپنی ہمت کا اعتراف انہوں نے ان تمام لوگوں سے کروایا ہے دنیا میں جن کو کسی بھی قسم کا پاکستان کی پاک فضائیہ پہ، ان کی صلاحیتوں پہ، ان کی جرت پہ، ان کے حوصلے پہ اگر کسی کو کوئی شک بھی تھا، تو میرے خیال میں اس سنہرے دن میں جس طریقے سے ہمارے شاہینوں نے پرفارم کیا ہے، کسی کا کوئی شک نہیں رہ گیا ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی پیس آف کیک نہیں ہے کہ کوئی بھی مکار دشمن بلا اشتعال پاکستان پہ حملہ کرے گا اور وہ پاکستان کی سرزمین پر پیر رکھ سکے گا۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کہ ہر وہ میلی آنکھ نکال دی جائے گی جو پاکستان کی طرف اٹھے گی، ہر وہ مذموم ارادہ جو پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے وہ جو ہے بنایا جائے گا، اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن، اپنے سے چاہے وہ دنیا میں اس وقت ہندوستان کی جو پلیسمنٹ ہے اور جو انٹرنیشنل حالات ہے، اور جس طریقے سے اس نے یہ سمجھا کہ بڑے سائز اور طاقت جو ہے وہ شاید کسی دوسرے ملک کے اوپر جو ہے ان کو ایڈونچر کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے، مگر ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ قوم جو ہے جذبہ ایمانی سے سرشار ہے، اور ایسے ایمان کا جذبہ رکھنے والوں پہ صرف جہازوں، پیسوں اور اپنے سائز کی وجہ سے آپ اپنا جو ہے وہ قبضہ نہیں جما سکتے۔ تو بہرحال مودی جیسے گھٹیا اور مکار دشمن کو جو ہے وہ اس قوم نے، پاکستانی قوم نے جواب دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے بھی اس ریٹیلیشن کے حوالے سے یہ کہا کہ قوم نے جو ریٹیلیشن کی ہے، پاکستان نے جو ریٹیلیشن کی ہے، اس پہ اس قوم کا مورال جو ہے وہ بلند ہوا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف قوم کا مورال بند ہوا ہے اس فتح سے، وہ بڑا ہے، بلکہ جو لوگ جیل میں اندر ہے ان کے ساتھ ان کا مورال جو ہے وہ بھی بڑا ہے۔ سو آج جو ہے وہ تشکر کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ صبح ہم نے اس پہ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ ایشو کی۔ اس حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ جہاں پہ اس قسم کا قوم کا جذبہ اور پاکستان کی ریٹیلیشن سے قوم کا مورال بلند ہوتا ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ حقیقی یکجہتی اور حقیقی مورال بلند کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی جو سیاسی انتقام ہے اس کو بند کیا جائے۔ وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر سیاسی انتقام، دیکھیں قوم نے ثابت کیا ہے کہ بیرونی جارحیت کے خلاف ہم ایک ہیں۔ قوم نے ثابت کیا ہے کہ جس وقت ہندوستانی دشمن نے اپنے مذموم ارادوں سے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھائی، ساری قوم ایک ہو گئی۔ تمام اختلافات، وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ بچے جن کا ذکر ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی کیا ہے، وہ لوگ کون تھے؟ وہ اس قوم کے بچے تھے جنہیں فسطائی حکومت بڑے عرصے سے دہشت گرد اور انتشاری ثابت کرنے پہ لگی ہوئی ہے، مگر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ حب الوطن ہے، وہ قوم سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں نے یہ جو 3-4 دن کا یہ سائیکل چلتا رہا، میں نے پوری رات جاگ کے سوشل میڈیا کے جو نوجوان تھے، جو بچے تھے، اور سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا تھا اس کا انالیسز کیا، اور میں یہ کمپیریزن دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جن کو فسطائی حکومت انتشاری ڈکلیئر کرنا چاہتی تھی وہ ان سے بہت بڑے محب الوطن ہے۔ میں صرف ایک کمپیریزن آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ کمپیریزن ان آفیشیل اکاؤنٹس کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے
ان آفیشیل اینڈ آفیشیل اکاؤنٹس سب کو مانیٹر کیا ہے. میں صرف آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس کا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں, اور وہ آپ کے لیے بڑا ہی اسٹانشنگ ہوگا. اور خیر آئے اوپنر بھی ہے کہ یہ جو حکمران بیٹھے ہیں جن کے منہ سے مودی کا لفظ نکلتے ہوئے بھی ان کو موت آتی ہے اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ ان کے بزنس انٹرسٹ جو ہے وہ ہندوستانی کاروباریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اس کی ایک تاریخ ہے جس کو آپ کے میڈیا چینلز خود ٹائم ٹو ٹائم رپورٹ کر چکے ہیں. مجھے اس پہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹوٹل پوسٹ جو تھی جو پی ایم ایل این کی طرف سے ہوئی وہ 184 اور پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے 641 پوسٹیں تھیں, جو اس 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک 8 مئی سے 12 مئی کے درمیان جو پوسٹ جو ہے وہ ان آفیشیل اکاؤنٹس کے اوپر کی گئی ہے. اس میں جو اوریجنل پوسٹ تھی وہ 100 کے لگ بھگ پی ایم ایل این اور 198 کے لگ بھگ جو تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھی. انٹرسٹنگلی جو ویوز آئے ہیں پی ایم ایل این کے وہ 2-1 کروڑ کے 2.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے, مگر جو ویوز پی ٹی آئی آفیشیل کے تھے وہ 5.5 کروڑ سے زائد ہے. جو اوریجنل پوسٹ ویوز ہے وہ ان کے صرف 15 لاکھ ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ فگر ہے کہ جو ان کی اوریجنل پوسٹ ان 3 دنوں کے کرائسس کے اندر آئی ہے جو اس ایشو کے متعلق ہے, ان کے ویوز 15 لاکھ ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کی اوریجنل پوسٹ ہیں اس کرائسس کے حوالے سے, اس کے ویوز 1 کروڑ 29 لاکھ جو ہے اس کے قریب ہے, 1 کروڑ 29 لاکھ کے قریب ہے. جو کی ورڈز ہیں ویری امپورٹنٹلی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا لفظ ان ساری پوسٹ میں پی ٹی آئی آفیشل سے 386 دفعہ استعمال ہوا اور پی ایم ایل این کی طرف سے صرف 100 دفعہ استعمال ہوا ہے. ویوز ہمارے جو ہیں وہ اس ضمن میں بھی ان پوسٹوں میں بھی جہاں پاکستان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے. زندہ باد کا لفظ آج کل خصوصاً ان حالات میں لوگ استعمال کرتے رہے ہیں. پاکستان زندہ باد کے حوالے سے اگر وہ دیکھا جائے تو وہ پی ٹی آئی آفیشیل 83 times in these 3 days and PMLN only 37 times. ہندوستان کا لفظ obviously ہماری طرف سے تو یہ کسی اچھے اس میں استعمال نہیں ہوا ہوگا. پی ایم ایل این کی طرف سے وہ 77 دفعہ اور ہماری طرف سے پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے 111 دفعہ اور پی ایم ایل این کی طرف سے 77 دفعہ. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, اور یہ آخری کی ورڈ ہے جو میں آپ سے اس ضمن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سارے پاکستان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ وہی لفظ ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے کئی دنوں سے ہیمر کر رہی ہے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے, تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلتا کیوں نہیں ہے. اس وزیر اعظم کے خاندان کے جتنے بھی لوگ جو اس حکومت میں ہے, چاہے وزیر اعلیٰ ہے, چاہے ان کی پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں جن کی مجرمانہ خاموشی اس سارے کرائسس کے دوران ہمیں نظر آتی رہی ہے, یاد رکھیے گا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ جو لفظ مودی ہے, لفظ مودی, یہ ان کی ٹویٹس میں صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس کے ویوز ہے 10,000. پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس میں مودی کا جو ریفرنس ہے اور جو نام ہے اور جو لفظ ہے وہ 45 دفعہ سے 45 سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اینڈ دا ویوز آر مور دین 3.5 ملین. ہم صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کون, یہ تو صرف آفیشیل اکاؤنٹس کا آپ کو میں نے کمپیریزن دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی ایک وزیر کہتی ہیں کہ یہ سارا آپریشن جو ہے یہ میاں نواز شریف نہیں بیٹھ کے ڈیزائن بھی کیا اور پھر ڈائریکٹ بھی کیا اور پھر سپروائز بھی کیا. مجھے تو یہ خدشہ ہونے لگ گیا تھا یہ جتنے دن لنڈن میں رہے ہیں یہ کہیں ان کی رائل فورسز کی جو اکیڈمی ہے اس میں کہیں یہ کوئی
اسپیشل آپس کا کورس شاید کرتے رہے ہوں یا کوئی وہاں پہ داخلہ لے لیا ہو کہ اب پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پاکستانی فورسز نے اپنے آپریشنز کی اوور سائٹ جو ہے ایک پارٹی کے صدر جو کہ سابقہ وزیر اعظم اور ایک ایم این اے ہے اس کے حوالے کر دی ہے. اب وہ ڈیزائن کر رہا ہے. تو یہ اس قسم کے کیا اسے کہنا چاہیے کہ مسخروں والے بیانات بھی ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھے ہیں اور وہ obviously you could only laugh about it and nothing else came out of it. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے، وہ نوجوان، وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت سے اور کسی بھی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بڑھ کے ہے. ان سے زیادہ پاکستان کا حب الوطن کوئی نہیں ہے. ان کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا، ان کے دل میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھی. انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا غصہ جو ہے بینگ پاکستانی، جس وقت بیرونی جارحیت ہوئی ہے، انہوں نے پاکستانی بن کے جو ہے اس پہ ریاکٹ کیا ہے اور انہوں نے بالکل یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو مختلف ضلعوں میں دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پہ ایف آئی آرز دیے جاتے ہیں اور ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے. اور یہ کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بحیثیت قوم ہندوستانی فوج کا سر نیچا کیا ہے اور ہندوستانیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ منہ توڑ دیا ہے ان کا. مودی کو جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی ہے ہندوستان میں منہ چھپانے کی. وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو اپنی اپوزیشن سے، اپنے میڈیا سے، اپنے لوگوں سے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو اور اس کی سپورٹ کرنے والے وہ تمام ملک جنہوں نے اس کو ٹیکنالوجی دی، انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے دیے ہوئے اور یہ اس مودی کی جو اوقات ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تمام فورسز کو سلام ہے، بٹ ساتھ یہی میں کہوں گا کہ حقیقی یکجہتی تب ہوگی جب آپ اپنے گھر میں جو ہے اپنے ہی بچوں کو، ان حب الوطن بچوں کو، پاکستانیوں کو اس وکٹمائزیشن کا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا بند کر دیں گے. Now coming to the other points